مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا. نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومما رزقناهم ينفقون. صدق الله مولانا العظيم. حضرات گرامی، یہ تو ہر مسلمان جانتا ہے اس کہ وہ جب دائرہ اسلام میں ہے تو اسے کیا کرنا ہے. ایک جو اسلام میں نہیں ہے وہ شخص اور ایک وہ شخص جو اسلام میں ہے، ان دونوں کا فرق کیا ہے، یہ مسلمان کو خبر ہونی چاہیے. اس کے عقیدے کیا ہیں، ایک مسلمان کے عقیدے کیا ہیں، وہ کن کن چیزوں کو مانتا ہے، یہ کن کن چیزوں کو مانتا ہے، اس کے نزدیک اچھی چیزیں کیا ہیں اور اس کے نزدیک اچھی چیزیں کیا ہیں، کن چیزوں پر اس نے عمل کرنا ہے اور کن چیزوں پر اس نے عمل کرنا ہے، یہ فرق ہر مومن کو خبر ہونی چاہیے. کہ یہ تو دیکھیے نا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کی ذات گرامی پہلے مسلمان نہ تھے، وہ کفر کی حالت میں تھے، بت پوجتے تھے، بت رکھے ہوئے تھے، کندھوں پہ بت اٹھا کے پھرتے تھے. جب کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو ایک عبارت ہی ہے نا، ایک عربی کے جملے ہی ہیں دو جو اکٹھے کیے گئے ہیں. جب وہ پڑھ لیتے تھے تو وہ سمجھتے تھے ہم وہ نہیں ہیں جو پہلے تھے. وہ فوراً محسوس کرنے لگ جاتے تھے کہ جو ہم پہلے کرتے رہے اب نہیں کرنا ہے. بدوی لوگ آتے تھے جو بالکل ان پڑھ تھے، صحرا سے آتے تھے، آ کر کلمہ پڑھتے تھے، ایمان میں آ جاتے تھے، تو پوچھتے تھے کہ یا رسول اللہ ہم نے آپ کو مان لیا ہے، اب ہمیں کیا کرنا. یعنی انہیں خبر تھی کہ جو ہم کرتے رہے ہیں وہ معتبر نہیں ہے، جو پہلے کرتے رہے وہ اب ضروری نہیں رہا، اب وہ کام کرنا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے. تو اسلام کی روح یہ ہے کہ وہ فوراً اپنے سارے طریقوں کو بدل کے اس طریقے پہ آ جائے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. کہ انہیں دیکھے وہ کیا کرتے تھے، وہ کس طرح عبادت کرتے تھے. عبادت تو کفر بھی کرتا تھا، کعبے کا طواف تو وہ بھی کرتے تھے، حجر اسود کو بوسہ وہ بھی دیتے تھے، سلام کرنے وہ بھی آتے تھے، دور دور سے آتے تھے اور پورا عرب آتا تھا. تو یہ بھی تھا ان کے ہاں دستور، یہ دستور تھا. لیکن اب اسلام لے آئے ہیں تو کعبہ تو وہی ہے، حجر اسود بھی وہی ہے، زمزم کا کنواں بھی وہی ہے، لیکن اب کیا کرنا ہے، اب ان کے بارے میں ہمارا رویہ کیا ہے، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم پوچھتے تھے. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم باتیں تھے کہ یہ کرنا ہے تو وہ اس پر عمل کرنے لگ جاتے تھے. یہ نہیں کہتے تھے کہ ہم یہ کرتے رہے ہیں تو وہی کرتے رہیں، اگر ایسا عمل کرتے رہے ہیں تو کیا اب بھی وہی عمل کرتے رہیں. اسلام نام ہی یہ ہے کہ اپنے سارے اعمال اور عقیدوں کو بھول کر وہ عقیدہ اپنے جسم پہ طاری کرو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے، اور وہ عمل کرو جو آپ عمل کرتے ہیں. ساری زندگی کا رخ بدل جاتا ہے ایک کلمہ پڑھنے سے. پہلے کچھ ہوتا ہے انسان، پہلے جھوٹ بھی بولتے تھے، وہ کہتے تھے آگر کہ حضور یا رسول اللہ ہم تو جھوٹ بولتے رہے، ہم تو ظلم بھی کرتے رہے، ہم تو لوگوں کے حقوق بھی غصب کرتے رہے، لیکن اب کیا کرنا ہے، اب کس طرح کرنا. یہی دیکھیے عمل کا کیفیت دیکھیے کہ جب کہا گیا انہوں نے اسلام قبول کیا تو پکے ایمان کے ساتھ قبول کیا. قرآن مجید یہی کہتا ہے
قل آمنت باللہ ثم استقم، کہہ دو ہم اللہ پر ایمان لائے پھر اس پہ پکے ہو جاؤ، پھر اس پر جم جاؤ کہ اس کے علاوہ کچھ نہیں کرنا ہے۔ اب اللہ پر ایمان ہے تو اللہ پر ایمان ہی رکھنا ہے۔ یہ جو چیز ہے، یہ بھی ایک بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ اللہ پر ایمان ہے تو اس پہ جم جانا ہے، اور جمنا کس پر ہے؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے، یعنی ایمان الہی کا اللہ پر ایمان کی کیفیت ملے۔ دیکھیں کافر اللہ کو نہیں مانتے تھے، وہ 360 بت رکھ کر بھی اللہ کو مانتے تھے۔ قرآن مجید خود گواہ ہے کہ یا رسول اللہ آپ ان سے پوچھ لیجئے کہ زندگی کون دیتا ہے، تو یہ کہیں گے اللہ دیتا ہے۔ اور آپ بتوں کو پوچھیں گے لیکن یہ نہیں کہیں گے یہ زندگی دیتے ہیں، زندگی کہیں گے اللہ دیتا ہے۔ قرآن مجید گواہ ہے، یقولون اللہ، فرمایا پوچھئے ان سے کہ کون انہیں رزق دیتا ہے، تو کہیں گے اللہ دیتا۔ یعنی ان کا عقیدہ اللہ پر موجود ہے، لیکن اس کے عقیدے میں جھول جو آیا ہے آپ نے اسے ختم کیا ہے، جو عقیدے میں خرابیاں آئی ہیں آپ نے ختم کی ہیں۔ تو اب وہ عقیدہ رکھنا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ بلکہ سچی بات کہوں آپ سے، دل کی بات کہوں، ایمان اسلام نام ہی یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مان دیا جائے۔ اسلام ہے یہ کہ جو وہ کہے۔ 360 بت تھے مکے والوں کے، اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، ہر ایک کو پوچھتے تھے۔ مدینے والوں کا اور بت تھا، طائف والوں کا اور بت تھا۔ قرآن مجید نے بعض کے نام بھی دیے، قرآن مجید نے بعض کے نام بھی بتایا کہ یہ ہے ودن و سواعن، ود بھی بت تھا، سوا بھی بت تھا۔ قرآن مجید ذکر کرتا ہے ان شفاعتہن لترتجی، یہ امید رکھتے ہیں کہ یہ بھی ہماری سفارش کریں گے۔ یہ ایمان تھے ان کے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ ود بت جو ہے یہ خدا نہیں ہے۔ مومن وہ ہوا جس نے انکار کر دیا ود سے کہ نہیں ہے۔ آپ نے کہا لات خدا نہیں ہے، اس نے انکار کر دیا رات، وہ مانتا تھا خدا ہے، اسے تسلیم تھا خدا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ خدا نہیں ہے، مان۔ حبل جو قریش کا خدا تھا، جو مکے والوں کا بڑا خدا تھا، جو کعبے کی چھت پہ رکھا ہوا تھا، آپ نے کہا یہ بھی خدا نہیں ہے، تو انہوں نے مان لیا۔ معلوم ہوا جو کچھ وہ مانتے تھے ان سے جب روک دیا گیا، جس کو روکا وہ خدا نہیں رہا۔ وہ خدا ماننے والے اسے خدا ماننے سے انکار کر گئے، وہ اسے پوجنے والے پوجنے سے انکار کر گئے۔ معلوم ہوا تعلیمات رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھی جو انہیں ان دروازوں سے اٹھا رہی تھی، ان دروازوں سے اٹھا رہی تھی۔ فاضل بریلوی علیہ الرحمہ نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی یہاں آ کر، کہتے یہ فیض ہے رضا احمد پاک کا، یہ فیض ہے رضا احمد پاک کا، ورنہ ہم کیا سمجھتے خدا کون تھا؟ ہمیں تو خدا کی خبر نہیں۔ 360 میں بٹا ہوا تھا، 360 خدا بنے ہوئے تھے، اور یہ تو عرب کی حالت تھی۔ دنیا میں کتنے، ہندوستان میں تو گنے نہیں جاتے تھے آدمی، اتنے نہیں تھے جتنے خدا تھے۔ ایک ایک مندر میں سینکڑوں پڑے ہوتے تھے۔ یہ حالت ہے، آج بھی جا کر دیکھ لیجئے، اس دور میں بھی جا کے ہندوستان کے کسی مندر میں جائیے، خداؤں کی قطار لگی ہوگی، ایک ایک کو چوم رہے ہیں، ایک ایک پر قربانیاں کر رہے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا فیضان ہے کہ سارے خداؤں کے دروازوں سے ہمیں اٹھا لیا ہے، اور ایک دروازہ بتا دیا ہے جو رب کا دروازہ ہے، کہ یہ ہے، یہ اللہ، اس لیے کہا لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ پہلا کلمہ یہ پڑھایا، پہلے ایمان کی بات یہ بتائی کہ کوئی معبود نہیں ہے۔ کوئی معبود ہونے کا دعویٰ کرے، لوگ اسے معبود مانیں، پوجیں، جو چاہے کریں، لیکن کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ اگر ہے، صوفیہ کرام کہتے ہیں اس کے کئی معنی ہیں، لا الہ الا اللہ، کہ لا موجود الا اللہ،
یہ سارے کے سارے ہیں لیکن حقیقتاً موجود اللہ ہی ہے۔ لا معبود الا اللہ، کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کا۔ کہا یہ کیفیت ہونی چاہیے، یہ ہے۔ کیا ہو گیا ہے؟ تو جو میں بات آپ کے ذہن نشین کرا رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام جب آتے تھے باہر سے، کوئی 10 خداؤں کو مار رہا ہے، کوئی 15 کو مار رہا ہے، جس کے گھر میں پڑے ہوئے، کہتا تھا کیا کروں؟ آپ نے کہا ان خداؤں کو نہیں ماننا۔ ایک لمحہ نہیں لگا کہ سر جھکایا، اٹھا کے باہر پھینک دیے، توڑ دیے۔ جوان بچے جو اسلام لے آئے تھے، ایسی عمر کے کہ 15-16 سال کے بچے ہیں جو اسلام میں آ گئے ہیں، مکے کے بت کدے میں گھس گئے اور ایک ایک بت کا سر توڑ دیا، ناک توڑ دی، بازو توڑ دی۔ طوفان آ گیا تھا مکے میں، یہ کیا ہو گیا؟ سارا بت کدہ ہی تباہ کر دیا، اور سارے بچے تھے۔ معلوم ہوتا ہے کہ ماننے والا جب ماننے پہ آئے تو پھر عمر کا تقاضا بھی نہیں ہوتا، پھر جب توفیق ملتی ہے تو ملی ہے اور وہی کامیاب ہوئے۔ تو معلوم ہوا جو کچھ کہا اسے ماننا ہے، عقیدہ ہے ہمارا۔ آپ نے کہا فرشتے ہیں، ہم نے مان لیا، دیکھے ہم نے نہیں ہے۔ کوئی فرشتوں کو دیکھنے والا نہیں آیا، فرشتہ تو ایک ہی دفعہ نظر آئے تو آدمی نہیں ہوتا، ایک ہی دفعہ سامنے آتا ہے نا تو اس وقت آدمی نہیں ہوتا، وہ جان لے کے چلا جاتا، رحمت یہ۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے، یہ نہیں کہ ہوتے ہیں فرشتے ان مومنوں کی مددگار ہوتے ہیں۔ قرآن کی نص ہے کہ فرشتے مددگار ہوتے ہیں، فرمایا وہ دنیا میں بھی تمہیں پکار رہے ہیں کہ نیکی کی طرف آؤ، اور قبر میں بھی نیک بن کے جاؤ گے تو استقبال کریں گے۔ منکر نکیر تو بعد میں آئیں گے، پہلے فرشتے استقبال کریں گے کہ ایک مومن آیا ہے۔ یہ قرآن مجید نے پوری تفصیل سے انشاءاللہ اس کا ذکر کریں گے۔ بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم فرشتوں کو ہم نے مانا، نہیں دیکھا۔ جب وہ نہیں دیکھتے تھے تو کہتے تھے یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، پتہ نہیں کیا کیا عقیدہ رکھتے تھے۔ لیکن آپ نے کہا کہ نہیں، فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں جس طرح انسان مخلوق ہے۔ فرق یہ ہے کہ وہ اللہ کے دربار کے حاضر باش خادم ہیں، وہ خادمین ہیں کہ جہاں جہاں مقرر کر دیا وہاں وہاں کھڑے ہیں۔ کسی کو روزی پہ مقرر کر دیا وہ روزی بانٹ رہا ہے، کسی کو جان لینے پہ مقرر کر دیا وہ جان لے رہا ہے، کسی کو بارش پہ مقرر کر دیا وہ بارش برسا رہا ہے، کوئی جہنم پہ مقرر کر دیا۔ قرآن کا 19 فرشتے جہنم پہ مقرر کر دیا، قرآن نے 19 کا نام لے کے کہا۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ ہم نے مان لیا، جو کچھ کہا تھا ہماری سمجھ میں آیا یا نہیں آیا، ہم نے مان لیا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا تھا۔ ایمان ہوتا ہی ہے، ایمان کا نام ہی یہ ہے کہ دلائل نہ ڈھونڈو، ایک عقل میں آ جائے تو ماننا بڑی بات ہوتی ہے، یقیناً بڑی بات ہوتی ہے۔ لیکن ایمان اس کا نام نہیں ہے، ایمان نام ہے کہ جو حکم الہی مان۔ یہ نہیں کہ دلیل ملے گی تو مانیں گے، دلیل طلب کرنا، معجزہ طلب کرنا، یہ تو ان کا کام ہوتا ہے جو ماننے کو تیار نہیں ہوتے۔ ماننے والے تو تسلیم کر لیتے کرتے ہیں۔ اس لیے ایمان یہ ہے کہ جو ادھر سے آیا ہے مانو، پھر سوچو کیوں آیا ہے، عقل کو روکا نہیں گیا، روکو۔ اور اگر حکمت سمجھ آ جائے تو تم معرفت ہو گئے، ولی بن گئے۔ اگر تخلیق کی حکمت بھی سمجھ آ گئی ہے تو پھر تو اللہ کے قریب چلے گئے۔ لیکن مومن تب بننا ہے جب سمجھ آئے یا نہ آئے تسلیم کر لینا، یہ نام ہے۔ پھر مومن کا کام یہ ہے وہ مانتا پہلے ہے، سوچتا بعد میں ہے۔ یہ کیوں ہے؟
کفر کا کام یہ ہے کہ وہ پہلے دلیل مانگتا ہے کہ دلیل دو، دلیل سمجھ آئے گی تو مانوں گا، اور حقیقت یہ ہے کہ تاریخ گواہ ہے دلیل مانگنے والوں کے دلیل سمجھ میں نہیں آتی۔ ارے چاند ٹوٹا بھی تو نظر ابو جہل نے دیکھا تھا، ابو جہل نے کہا تھا نا چاند توڑنے کا مطالبہ تو اسی نے کیا تھا، سٹیج اسی نے لگوائی تھی۔ تاریخ کہتی ہے کہ پورے حرم کے باہر گراؤنڈ بھر دی نشستوں کی، پورا مکہ آ کے بیٹھے، سب بیٹھے ہوئے، یمن سے عالم بلایا ہوا ہے جو بہت بڑا پڑھا لکھا تھا کہ سوال کرنے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، امتحان لینا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ حبیب یمنی نام ہے اس کا، حبیب نام ہے، یمن کا عالم ہے، بہت بڑا عالم ہے، اسے یمن سے بلایا گیا ہے کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کرنا، اور مکہ سارا اکٹھا ہے، اور اس یقین سے اکٹھا ہے کہ ہم فتح پائیں گے۔ یقین یہ ہے کہ ہم ایسے سوال کریں گے جواب ہی نہیں آئے۔ ہمارے مفسرین لکھتے ہیں کہ اتنی نشستیں لگائیں کہ پورا مکہ باہر آ کے بیٹھ گئے، باہر آ کے بیٹھ گئے۔ رات کا وقت تھا، 14ویں کا چاند چمک رہا تھا، کعبہ کے سائے میں سارے بیٹھے، کعبہ کے باہر سارے کے سارے، صفا مروہ کے درمیان پہاڑ جو جگہ ہے، اور وہاں سے لے کر فاران کی چوٹی تک جہاں مسجد بلال ہے، مسجد حلال ہو، آج اسے مسجد بلال کہتے ہیں لوگ، آپ حاجی جائے تو اس کا نام مسجد ہلال تھا، یہی تھا جہاں چاند توڑا گیا تھا، یہی جگہ تھی، ہلال چاند کو کہتے ہیں، تو چاند کی مسجد تھی وہ۔ لیکن ہوا کیا، سارے آئے، حبیب یمنی نے سوال کیے، سارا مکہ سن رہا ہے۔ آپ نے کہا پوچھو گیا، پوچھتے ہو، دیکھیے نبی کا اعتماد کتنا ہوتا ہے، یہ دیکھیے کہ اتنے اکٹھے ہو گئے ہیں، اتنے عالم بلا لیے ہیں۔ میں تو کسی مدرسے سے پڑھ کے نہیں آیا، میں تو کسی مکتب میں گیا نہیں، لیکن انہیں خبر تھی مجھے پڑھانے والا کون ہے، یہ خبر تھی۔ الرحمن علم القرآن، قرآن کہتا ہے رحمان ہے جس نے آپ کو قرآن سکھایا ہے، کسی قاری سے نہیں پڑھا ہے آپ نے، اپنے رحمان سے پڑھا۔ آئے صحابہ 3-4 ساتھ ہیں، حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں ساتھ تھا رضی اللہ عنہ، میں بھی ساتھ تھا، سفید رنگ کا لباس پہنا ہوا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بازو کھلے ہیں، بازو لمبے لمبے کھلے ہیں، ہاتھ اٹھاتے تھے تو بازو نیچے جھڑکتا تھا۔ ایک ایک صفت جابر نے بیان کی کہ گھر سے چلے کیسے، آئے کیسے، کھڑے کیسے، اور آ کے کہنے کے بتاؤ کیا کرنا ہے، بلایا ہے کیا ہے۔ حبیب یمنی کھڑا ہوا، کہنے لگا انہوں نے مجھے بلایا ہے، آپ سے امتحان لینا ہے کہ آپ کہتے ہیں میں نبی ہوں۔ آپ نے کہا میں اب بھی کہتا ہوں نبی، میں تو اب بھی کہتا ہوں کہ نبی۔ کہنے لگا نبی کے لیے تو بڑی طاقت ہوتی ہے، کیا آپ اتنی طاقت دکھا سکیں گے؟ آپ نے کہا تم کون سی طاقت مانگتے ہو؟ تو طاقت کا مزہ، کہنے لگا 2 سوال کرنے ہیں، صرف 2 سے ہی اندازہ ہو جائے گا۔ آپ نے کہا بہت پڑھا لکھا آدمی تھا، اس دور کا بہت بڑا عالم تھا، پوچھا کرو۔ کہنے لگا ایک سوال تو اوپر کا کرنا ہے، ایک اندر کا کرنا ہے۔ ایک تو یہ کرنا ہے کہ یہ چاند چمک رہا ہے، اگر آپ کی نبوت ہے، اور نبوت تو طاری ہوتی ہے سب پر، تو پھر چاند کو توڑ کے دکھا دیجیے۔ یعنی یہ سمجھتا ہے کہ نبی کی قوت اتنی ہوتی ہے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ یعنی مخالف سوال کرنے آیا ہے، لیکن یہ سمجھتا کہ اگر یہ نبی سچے ہیں تو یہ کام کر دکھائیں گے۔ معلوم ہوا نبوت کی قوت کو وہ بھی مانتا ہے جو ابھی تسلیم نہیں کر رہا، یہ مان رہا ہے، ورنہ سوال ہی کرتے۔ آپ کہتے میں نے تو یہ کبھی کہا ہی نہیں کہ چاند توڑ دوں گا، کہہ سکتے تھے کہ میں تو نصیحت کرنے، ہدایت کرنے آیا ہوں، میں کوئی فرشتہ بن کے تو نہیں آیا، میں کوئی طاقت لے کر، کہہ سکتے تھے، لیکن آپ نے کہا جو چاہے پوچھ لو۔ آپ نے کہا دوسرا سوال، کیا لگا میرے دل میں ایک پریشانی ہے میری ذاتی سے،
بتا دیجئے وہ کون سی ہے؟ میرے اندر کا ایک سوال ہے، ایک باہر کا سوال ہے۔ آپ نے کہا دونوں کا جواب سنو، دونوں کا جواب سنو۔ حضرت جابر رضی اللہ راوی ہے اس حدیث کے، بہت اور بھی راوی ہیں۔ جابر رضی اللہ نے پوری تفصیلاً حدیث بیان کی ہے۔ فرماتے ہیں آپ نے انگلی اٹھائی، آپ کی کف کے اندر سے پیچھے کھڑا میں دیکھ رہا تھا۔ کہتے میں پیچھے کھڑا تھا، کف کے اندر سے آپ کی انگلی ہلتی ہوئی مجھے نظر آئی اور چاند غائب ہو گیا۔ ایک کوہ ابو قبیس کے ادھر جا گرا، ایک ادھر جا گرا، آسمان سے غائب ہو گیا۔ اور تاریخ کی حقیقت ہے، یہ نہیں کہ یہ صرف معجزہ دکھانے کے لیے، تاریخ کے صفحات میں دنیا کے پرانے مورخ اس کا ذکر کرتے ہیں کہ ہم نے بھی دیکھا۔ تو بات یہ تھی، توڑ دیا نا۔ اور دوسری بات کہی کہ تیرے دل میں تیری بیٹی ہے جو اپاہج ہے، تجھے اس کا دکھ ہے، جاؤ اللہ نے اسے صحت دے دی ہے۔ صحت ہے اسے۔ وہ تو وہاں سے بھاگنے لگا۔ آپ نے کہا ٹھہرو، کہنے لگا جی میں دیکھنا چاہتا ہوں بچی کو، یمن میں بچی ہے، دیکھنا چاہتا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ وہ بھی ٹھیک ہو گئی ہوگی۔ اور کتنی خوشی ہوگی اس کے باپ کی جس کی بچی چارپائی پہ پڑی ہے اور ایک دم بشارت مل جائے کہ ٹھیک ہے۔ اس کی خوشی کی انتہا تھی۔ دوڑنے لگا، روکا گیا کہ ٹھہرو، صبر کرو، چاند دیکھا۔ میرے دوستو، جس نے اسے بلایا تھا وہ مومن نہیں ہوا، جو بلا کے لایا تھا وہ پھر کافر رہ گیا، اور جو اس کے لیے امتحان کے لیے جس کو بلایا تھا وہ کلمہ پڑھ کے گیا۔ تو یہ تو توفیق ہے اللہ کی۔ جو پڑھ کے گیا وہ یقین لے کے گیا کہ گھر بھی ٹھیک ہو گیا ہے، اور جو نہیں مانتا وہ سامنے کھڑے ہو کے نہیں مانتا۔ مومن کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ مان لیتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت کا اظہار ہو تو وہ مان لیتا ہے۔ اسے خبر ہے کہ کائنات کے رب نے جتنی قوتیں انہیں دی ہیں کسی کو نہیں دی، کسی کو نہیں۔ جعلت الارض مسجدا وطہورا، فرمایا 5 رب نے خوبیاں مجھے ایسی دی ہیں کسی نبی کو بھی نہیں دی۔ بخاری کی حدیث، بخاری کی حدیث ہے، 5 ایسی خوبیاں دی ہیں جو کسی کو بھی نہیں دی۔ فرمایا ساری زمین میرے لیے مسجد بنا دی ہے۔ ہر دنیا کا مذہب جگہ مقرر کرتا ہے کہ یہاں ان کی عبادت گاہ ہے، میں نے ساری زمین کو مسجد بنا دیا۔ جہاں نماز کا وقت آئے پڑھ لو، جہاں کھڑے ہو جاؤ گے۔ مسجد و طہورا، مسجد بھی بنایا اور پاک بھی بنایا۔ فرمایا پوری زمین پاک ہے میرے لیے۔ اتنا بڑا فتویٰ دے دی، اتنا بڑا اعلان کر کہ ساری زمین مسجد ہے۔ اس لیے مومن کو کوئی دقت ہی نہیں ہوتی، مسجد پاس ہے تو آ جائے، نہیں ہے تو گھر پڑھ لے، نہیں ہے تو راستے میں پڑھ لے، جہاں نماز کا وقت آئے وہیں کھڑے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود پڑھ کے دکھائیں، لشکر سے واپس آ رہے تھے، راستے میں پڑھ لی۔ راستے میں صحابہ سے کہا سبے باندھو، نماز کا وقت ہو گیا۔ صحابہ سبے باندھ رہے۔ کتنی حدیثیں آتی ہیں کہ نماز راستے میں پڑھی گئی، جہاں گئے اس مسجد میں پڑھ لی۔ یہ مسجد قبلہ تین میں گئے ہوئے تھے نا، عصر کی نماز وہاں آ گئی، وہیں پڑھ لی، قبلہ ہی بدل گیا۔ جتنی مسجدیں ہیں، مدینہ منورہ میں کتنی مسجدیں ہیں جہاں آپ نے جا کے نماز پڑھی ہے۔ اور ایک عجیب سی بات یاد آئی، ایک نبینہ صحابی تھے، بیچارے کی نظر نہیں تھی، آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ یا رسول اللہ، مجھے ہر نماز میں مسجد نبوی آتے ہوئے بڑی دقت ہوتی ہے، کیونکہ کوئی رہنما نہیں ہوتا، کوئی پکڑ کے لانے والا نہیں ہوتا، دقت ہو جاتی۔ آپ نے کیا چاہتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ ایک حسرت ہے کہ آپ کسی روز میرے گھر تشریف رکھیں۔ آپ نے کہا پھر کہا جی بس اتنی خواہش ہے کہ ہم گھر تشریف لیں۔ آپ نے کہا ہم آئیں گے، رحیم و کریم نبی ہیں، دل نہیں توڑتے۔ نبینا صحابی کے گھر چلے گئے، وہاں گئے، پوچھا اب خوش ہو ہم آ گئے ہیں؟
کہا جی ایک خوشی اور چاہیے، یہ میں نے ایک گھر کا حصہ بڑا صاف ستھرا بنایا ہوا ہے، آپ اس پہ کھڑے ہو کے 2 نفل پڑھ دیں، 2 نفل پڑھ دیں بس پھر کافی ہے۔ آپ نے کہا ہم 2 نفل پڑھ دیتے ہیں، یہاں 2 نفل پڑھے، خوش ہو گئے۔ فرمایا کیا کرو گے آپ؟ کہا یا رسول اللہ مسجد نبی میں نہ بھی جانا نصیب ہوا تو یہاں کھڑے ہو کے نماز پڑھو۔ آپ نے میرے گھر کے ایک حصے کو مسجد بنا دیا ہے۔ یہ پیغام دے رہے تھے کہ اللہ کا حکم ماننا ہے، شرائط نہیں ہے۔ دین الدین و یسر، حضور سے فرماتے ہیں میرا دین بڑا آسان دین ہے، اس میں مشکلات نہیں ہے، آسان ہے۔ انسان جتنی ہمت کر سکتا ہے اتنی ہی بوجھ ڈالا گیا ہے۔ فرمایا اللہ کسی پر بوجھ نہیں ڈالتا جتنی اس میں طاقت نہیں ہوتی، دیکھ کے بوجھ ڈالا گیا ہے کہ یہ انسان کی ہمت کے اندر ہے یا نہیں ہے۔ میرے دوستو سارے اعمال تو میں کہہ یہ رہا تھا کہ صحابہ تو یقین کر لیتے تھے جو مانگ، نماز کہیں پہلے نہیں تھی کہ اب معراج کی رات فرض ہو گئی ہے تو پڑھنے لگا، پھر اس کے بعد کسی صحابی سے نماز چھوٹی ہے تو قضا ہوئی ہوگی، چھوٹی نہیں ہے، چھوٹی نہیں ہے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تھے، ایک جنگ سے واپس آ رہے تھے، بہت تھکے، بہت بڑی جنگ لڑی تھی، واپس آ رہے تھے، رات کا اندھیرا تھا۔ آپ نے کہا میرے صحابہ آرام کر لو، سفر صبح کریں گے، بہت مشکل ہے۔ صحابہ کہتے جی لیٹ جائیں، فرمایا لیٹ کے آرام کر لو، سو جاؤ، چلیں گے صبح مدینہ۔ لیکن کہا نماز فجر کی پڑھنی ہے، فجر کی نماز پڑھنی ہے۔ کہا حضور پڑھنی ہے۔ فرمایا کون تم میں سے ہمیں جگائے گا؟ ہم تو تھکے ہوئے سارے ہیں، سو گئے تو کیا بنے گا؟ دیکھیے یہ امتحان تھا قوم کا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کہیں گے یا حضور میں جاگتا ہوں میں جگا دوں گا، میں پہرا دیتا ہوں میں جگا دوں گا۔ آپ نے کہا بلال کی ڈیوٹی ہے کہ یہ ہمیں فجر کی نماز کے وقت اٹھا دیں گے۔ سو گئے سارے، کسی کی آنکھ نہیں کھلی۔ حضرت بلال کہتے ہیں میں اونٹ کا کجاوا پڑا ہوا تھا، اس سے سہارا لے کے بیٹھ گیا، لیٹا نہیں۔ اونٹ پر جو ڈالتے ہیں نا لکڑیاں کجاوا، کجاوا کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گیا کہ جاگتا رہا۔ پتہ نہیں کیا ہوا، ٹیک میں ہی نیند آ گئی، نیند آ گئی، آنکھ ہی نہیں کھلی۔ فجر کی نماز کا وقت آ گیا، آنکھ نہیں کھلی۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جاگے۔ فرمایا بلال کہاں ہے؟ گھبرا گئے کہ مجھے حکم دیا تھا، گھبرا کے کر گئے یا رسول اللہ پتہ نہیں کیا ہوا، ٹیک لگائی تھی، نیند آ گئی۔ فرمایا کوئی بات نہیں، سفر مانگو، تیار ہو جاؤ، چلو سواریوں پہ چڑھو، چلے۔ فرمایا آگے چشمہ ہے وہاں جاتے ہیں، وضو کرنے ہیں۔ چشمہ پہ آ گئے، وضو کیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں نماز کروائی۔ سورج نکل رہا تھا، سورج باہر آ گیا تھا کہ نماز ہوئی فجر کی۔ کہا میرے صحابہ اللہ کی حکمت یہ ہے آج کہ اگر زندگی میں کہیں آنکھ نہ کھلے تو جب کھلے تو فجر پڑھ لیا کر۔ فرمایا میں اپنی امت کو یہ سہولت دے رہا ہوں کہ جب آنکھ کھلے فجر ہے تمہاری پڑھ لیا کر۔ بتائیے کیا صحابہ کرام کی تعمیل حکم دیکھیے، کیفیت دیکھیے۔ تو بتانا یہ ہے کہ جو کہا مان لیا۔ سب سے خطرناک چیز ہوتی ہے قربانی دینا، سب سے خطرناک چیز ہوتی ہے گھر کے تعلقات کے ساتھ رہنا۔ بچے ہیں، بیویاں ہیں، حکم آ گیا 4 سے زیادہ نہیں ہے۔ کتنے صحابہ نے طلاق دی، باقی تو فوراً چھوڑ دیے کہ حکم ہے 4 سے زیادہ نہیں۔ تسلیم کیا۔ شراب کا حکم آیا کہ شراب حرام ہے، یہ مکہ مکرمہ میں اکثر پی جاتی تھی،
عرب کی پوری شاعری بھری ہوئی ہے، کہیں عرب کے شاعری کو پڑھیے گا تو ان کی تو شاعری کا پہلا شعر ہی شراب سے شروع ہوتا، پہلا شعر الا حبی بسانے کا فسبینا، عمر بن کلثوم جس کا قصیدہ سونے کے پانی سے لے کر کعبہ کی دیوار پہ لٹکایا گیا، معلقات ہے، لٹکایا ہوا قصیدہ ہے، 7 قصیدے اتنے بڑے تھے عرب کے کہ ریشمی کپڑے میں سونے کی تاروں سے لکھے گئے تھے اور کعبے پہ لٹکائے گئے تھے، ایک لٹکایا پھر دوسرا لٹکایا، مقابلے ہوتے تھے، عرفات کے میدان میں سالانہ شعر کے مقابلے ہوتے تھے، جس کا سب سے اچھا ہوتا تھا یا پچھلے سے اچھا ہوتا تھا لٹکا دیا جاتا تھا۔ اس طرح 7 قصیدے عرب کے کعبے کی دیوار پہ لٹکائے گئے، ان میں سے قصیدہ عمر بن کلثوم دوسرا بڑا قصیدہ، دوسرا بڑا قصیدہ ہے، شروع یہاں سے کرتا ہے الا حبی بسہنے کے فسبہینا ولا تبکی خمور الاندرینا، کہ آؤ اٹھو شراب پیو، آنکھیں کھولو رات کے وقت، صبح اٹھ کے فجر کی نماز کے وقت وہ شراب پی کے دنیا کے کاروبار شروع کرتے ہیں، عادت تھی ان کی، صبوحی کہتے تھے اسے، صبح کی شراب، یہ تو اردو والے بھی کہتے ہیں ہم نشی نماز صبوحی ادا کریں، جو اشمیری آبادی کہتے ہیں، اردو شاعر کہتے ہیں صبوحی، یعنی وہ شراب جو صبح فجر کے وقت پی جاتی ہے، یہ عربوں کی عادت تھی، پیتے تھے، سوتے ہوئے آنکھیں کھولتے ہی پی کے دنیا کے کاروبار شروع کرتے تھے، اور پیا ہے اور پورا قصیدہ شراب سے بھرا ہوا ہے، لیکن کعبے پہ لٹکا ہوا تھا، عادت تھی، خمیر بن گیا تھا، پانی کی طرح پی جا رہی تھی، بلکہ حدیث میں تو کئی صحابہ کا ذکر بھی آتا، جو کہ پہلے جب اسلام میں نہیں تھے تو پیتے تھے۔ جس دن حکم ہوا مدینہ منورہ میں کہ شراب حرام ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں کہا کہ فاجتنبوہ، بچ کے رہو شراب سے، چھوڑ دو شراب کو۔ صحابہ کرام حدیثیں راوی ہوئی، بے تحاشا حدیثیں آئی کہ اس دن کے بعد صحابہ کے لب تک شراب نہیں گئی، جتنے مٹکے تھے گھروں میں مٹکے بھر بھر کے شراب کے رکھے ہوئے تھے پانی کی طرح، سب نے باہر لا کر گلیوں میں پھینک دیے اور توڑ دیے۔ تبری کہتے ہیں کہ مدینہ منورہ کی گلیوں میں کئی فٹ شراب بہتی رہی، اتنی شراب تھی اندر کہ توڑ دی، بتا دیا کہ یا رسول اللہ آپ کا حکم ملا ہے تو اب قطرہ اندر نہیں جائے۔ یہ ہے حکم کی تعمیر، یہ ہے اسلام کہ حکم آیا ہے تو نہیں۔ میرے دوستو، سوتیلی ماؤں سے عرب نکاح کر لیتے تھے، جو اصل ماں نہیں تھی، باپ نے دوسری بیوی کی ہوتی تھی، اس کا نکاح عرب میں جائز تھا، عرب میں ہوتا رہا۔ قرآن مجید نے اس کو منع کیا، آج تک مسلمان یہ کام کرتا۔ یہ ہے تعمیر، یہ ہے حکم جو ماننا ہے۔ اسلام نام یہ ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا، قرآن کی شکل میں دیا یا حدیث کی شکل میں دیا۔ یہ جو گدھا ہے، خیبر کا میدان تھا، فتح ہو رہی تھی، آپ نے وہاں کھڑے ہو کے خطبہ دیا، خیبر کی جنگ کا خطبہ ہے، اور فرمایا لوگوں، یہ جو ہمارے اہلی ہے، یہ جو گدھے گھروں میں رہتے ہیں، یہ جو گھروں میں پالتے ہو گدھے بار برداری کے لیے۔ عربوں کے ہاں گدھے 2 طرح کے تھے، ایک جسے گورخر کہتے ہیں جو جنگلی ہوتا ہے، جنگلی وہ اور چیز ہوتا ہے، وہ چھوٹے قد کا ہوتا ہے، وہ یہ گدھا جو گھر میں پالا جاتا ہے۔ یہ گدھا آج میں حرام کر رہا ہوں، کھڑے ہو کے کہا۔ قرآن میں کوئی حکم نہیں، قرآن مجید میں گدھے کا ذکر ہی نہیں ہے حرمت کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے میدان میں کھڑے ہو کے کہا کہ اے لوگو، انا احرمہ، میں اسے حرام کر رہا ہوں۔ عربی کا طالب علم جانتا ہے انا کا معنی احرم کا معنی میں حرام کر رہا ہوں۔
یعنی میری طاقت ہے کہ آج حرمت کا فتویٰ دے رہا ہوں۔ مسلمان قوم نے مانا یا نہیں مانا؟ صحابہ نے مانا۔ اسلام نام یہ ہے کہ زبان رسالت سے جو نکلا ہے تسلیم کر لیا۔ یہی ایمان کا نام ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جائز ہے۔ ٹڈی آ گئی، یہ جو اڑتی ہوئی آتی ہے، سائے پڑ جاتے ہیں، سارے علاقوں میں سایہ آ جاتا ہے، ٹڈی دل جسے کہتے ہیں۔ مدینہ منورہ میں آ گئی، صحابہ کہتے ہیں مدینہ کی فضا میں اندھیرا ہو گیا، اتنی ٹڈی آ گئی کہ مدینہ کی فضا میں رات کا منظر ہو گیا۔ صحابہ کرام کے گھروں میں گر رہی تھی، اوپر بارش کے قطروں کی طرح گرتی ہے۔ لوگ پکڑ کے لے آئے نبی سے پاس کہ یا رسول اللہ یہ اوپر سے گری ہے، اوپر سے گری ہے، کیا حکم ہے اس کا، حلال ہے یا حرام ہے؟ یہ تھی صداقت، یہ تھا تعبیر کہ کیا ہے۔ آپ نے دیکھا، فرمایا ھذہ جنود اللہ، یہ تو اللہ کا لشکر آ گیا ہے۔ لشکر کہا اللہ کا کہ یہ تو اللہ کا لشکر آیا ہے۔ لا آکلہ ولا احرمہ، میں اسے کھاتا نہیں ہوں لیکن حرام بھی نہیں کرتا ہوں، یعنی میں نہیں کھاؤں گا لیکن حرمت کا فتویٰ بھی نہیں دیتا۔ کوئی کھا لے تو اسے میں ناجائز بھی نہیں کہتا ہوں۔ میرے دوستو، تمام فقہا اسی فتویٰ پر غور کر لیجیے کیا کیا حکم دیا۔ اگر آپ نہ کھاتے، آپ نے گردہ نہیں کھایا ہے زندگی پر، حدیث میں آتا ہے کہ گردہ کبھی آپ نے نہیں کھایا۔ صحابہ نے کہا حضور حرام ہے، فرمایا نہیں کھاؤ۔ صحابہ کو کہا کھاؤ، صحابہ کھاتے تھے، آج تک حلال ہے، لیکن آپ نے کبھی نہیں کھایا۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ اس کی حکمت کیا ہے؟ آپ نہیں کھاتے، ہمیں کھاتے ہوئے شرم آتی ہے، ہمیں خیال آتا ہے آپ نہیں کھاتے ہم کھا رہے ہیں۔ فرمایا نہیں، تمہیں حلال کر رہا ہوں، کھاؤ۔ میں اس لیے نہیں کھاتا کہ اس میں پیشاب کی رگ گزرتی ہے اور مجھ پر اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے، وحی کی پاکیزگی کی خاطر میں نہیں کھا رہا۔ تو دیکھیے صحابہ کرام جو دیکھتے تھے نہیں کرتے تھے، اس کو پوچھتے تھے کہ کریں یا نہ کریں۔ اسلام کا تصور یہ ہے کہ ما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ قرآن کہتا ہے جو بھی رسول تمہیں دے دے لے لو، اور جس سے روک دے رک جاؤ، یعنی لینا وہ ہے جو انہوں نے لیا ہے اور رکنا ان سے ہے جو انہوں نے روک لیا ہے۔ یہی زندگی کا حصہ ہے میرے دوستو، یاد رکھیے یہی بے نیازی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاتھ نہ پھیلایا کرو، روکا، فرمایا ہاتھ نہ پھیلایا کرو، ید العلیٰ خیر من ید السفلیٰ، اوپر والا ہاتھ دینے والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے۔ دینے والا ہاتھ بہتر ہوتا ہے، لینے والا بہتر نہیں ہوتا۔ اس لیے نہ صحابہ بھوکے رہے، سوال کرنے پہ نہیں آتے، سوال کرنے نہیں آتے تھے، لوگ حیران ہوتے تھے۔ حضرت امام حنیفہ علیہ الرحمۃ طلبہ کو پڑھا رہے تھے، ایک آدمی آیا سامنے بیٹھ گیا، آپ نے اسے دیکھا کہ یہ طالب علم تو نہیں ہے لیکن آگے شوق سے بیٹھ گیا، جس طرح درس میں لوگ آ جاتے، بیٹھا رہا، کبھی دیکھتا تھا کبھی آنکھ نیچی کر لیتا تھا، آپ کی نظر بھی اس پہ پڑتی رہی لگاتا، محسوس کر لیا کوئی محتاج ہے، کوئی مشکل میں ہے، لیکن بات ختم ہو گئی، درس ختم ہو گیا، وہ اٹھ کے چلا گیا۔ ایک طالب علم کو بلایا، کہتے وہ جو آدمی ہے تم نے دیکھا ہے نا؟ کہا دیکھو جہاں جاتا کہاں، جاؤ خاموشی سے پتہ کرو کہاں جاتا ہے۔ اس نے آ کے بتایا جی فلاں گھر میں گیا ہے، فلاں گھر کا ہے، ایک تھیلی دینار کی لی، پیسوں کی تھیلی بھری اور جا کر اس کے دروازہ کھٹکا کے باہر رکھ دی اور کہا یہ باہر ایک امانت رکھتا ہوں، لے لینا، اور آپ واپس آ گئے۔
ساتھی پوچھنے کہ حضور کوئی اور لے جائے، کچھ آپ بتاتے. فرمایا مجھے شرم آئی ہے کہ اس کا ہاتھ یوں نہ ہو جائے، میں اس کا ہاتھ یوں نہیں کرنا چاہتا. یہی بات حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کے سامنے آئی کہ ایک آیا، اس نے ذکر کر دیا کہ حضور قرض ہو گیا ہے، 3000 دینار قرض ہے اور طاقت نہیں ہے اور قرض مانگنے والا میرے پیچھے ہے، میں مجبور ہو کے آیا ہوں. فرمایا صبر کرو. اندر گئے، 3000 دینار لا کر تھیلی میں رکھ کے مسجد کے کونے میں رکھ دیے. فرمایا جاتے ہوئے لے جانا. وہ اٹھا لے کے چلا گیا. ساتھیوں نے پوچھا حضور دیا کیوں نہیں؟ فرمایا نہیں، مجھے خیال آتا تھا کہ میرے نبی نے فرمایا ہے کہ دینے والا ہاتھ بہتر ہوتا ہے دینے والے ہاتھ سے، میں نے نہیں چاہا کہ اس کا ہاتھ مجھ سے چھوٹا ہو جائے. اور رونے لگ گئے. پھر لوگوں نے پوچھا کہ ایک بڑا کام کر دیا آپ نے، ایک قرض دے دیا، تو روتے کیوں ہیں؟ فرمایا روتا اس لیے ہوں کہ میری وجہ سے وہ مجبور ہوا یہاں آنے پر، مجھے پہلے خبر ہوتی تو میں گھر پہ ہی پہنچا دیتا. یہ میرے مجھ تک بات نہیں پہنچی ہے، اس لیے میں کیوں باخبر نہیں رہا کہ میرے شہر میں ایک ایسا بھی محتاج ہے جس کی حالت یہ ہو گئی ہے. یہ تھی کیفیت. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ رات کو گھوم رہے تھے، خلیفہ وقت تھے. رات کے اندھیرے میں مدینہ منورہ گلیوں میں چکر لگا رہے ہیں. ایک قافلہ، ایک گھر دیکھا کہ روشنی ہے لیکن بچہ رو رہا ہے. دروازہ کھٹکھٹا دیا. ایک مائی ضعیف سی نکلی. کہا اماں جی بچہ کیوں رو رہا ہے؟ کہا اسے کھانا نہیں ملا، بھوکا ہے رو رہا. کہا کھانا کیوں نہیں دیتی؟ کہنے لگی کھانے کو ہے کچھ نہیں. کیا؟ حضرت عمر فاروق کانپ اٹھے. کہنے لگے اگر نہیں تھا تو خلیفہ وقت اسی شہر میں رہتا، آپ ان کے پاس کیوں نہیں گئے؟ تو بڑے غصے سے بولی، کہتی جس خلیفے کو خود خبر نہ اسے بتانے کی ضرورت کیا ہے. یہ حق ہے ان کا کہ غریب تک وہ پہنچے، نہ کہ غریب ان کے دروازوں پہ مانگنے جائے. حضرت عمر فاروق رونے لگ گئے. خود گئے، آٹے کی بوری اٹھائی اپنے کندھے پر، ہاتھ میں کنستر پکڑا گھی کا اور لے کے آئے. حضرت عبد الرحمن بن عوف اشرا مبشرہ میں سے ہیں. کہتے ہیں میں نے کہا کہ امیر المومنین ایک چیز مجھے دے دیجئے میں اٹھا لوں. اتنا بوجھ کٹھا اٹھا لیا آپ نے، کندھے پر بھی اور ہاتھ میں بھی. فرمایا عبد الرحمن یہ بوجھ میرا ہے، میں خلیفہ ہوں ان کا. لا تزر وازرۃ وزر اخری، قیامت کے روز کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. یہ بوجھ میرا ہے، مجھے اٹھانا ہے. میرے دوستو یہ تھی کایا پلٹ کی، کیفیت بدل دی کہ دیکھا ایک ایک فرمان پیش نظر رہتا تھا صحابہ کرام کے. ہم تو بدقسمت ہو گئے میرے دوستو. فرمان کیا، حکم سیدھا آ جائے تو انکار کرتے، تعویل ڈھونڈتے، حکومتیں ڈھونڈتی ہیں، لوگ ڈھونڈتے ہیں، امیر ڈھونڈتے ہیں، غریب ڈھونڈتے ہیں. سب کے سب اس نبوی فرمان سے بغاوت پہ اتر آئے ہیں. اور پھر بھی امت ہونے کا دعویٰ ہے میرے دوستو. اللہ کرے یہ امت درست امت بن جائے، امت کی صحیح کیفیت. صحابہ کرام نے سوال نہیں کیا تھا، کچھ نہیں کیا تھا. قرآن کی آیت اتری کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم کبھی بھی نیکی کو نہیں پا سکتے ہو جب تک اللہ کی راہ میں وہ چیز خیرات نہ کرو جو تم کو سب سے زیادہ پسند ہے. جو سب سے اچھی لگتی ہے وہ اللہ کے راہ پہ نہ دو. ہم تو روی ایسے نہیں کرتے. فقیر کو بھی رات کی روٹی دیتے، بچ گئی دے دو. محتاج کو دینا ہے تو جی جو چیز خراب ہو گئی وہ دے دو. اچھی چیزیں نکال کے رکھ کے بری چیزیں دے دو اور نام ہوگا کہ خیرات کر دی ہے. قرآن کہتا ہے حتی لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، جو تمہیں پسند
پسند ہے وہ نہ دو گے تو ہم نیکی کو پا نہیں سکتے۔ آیت اتری، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کے سنائی، حضرت ابو طلحہ انصاری، سامنے باغ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے سامنے باغ تھا، کنواں تھا، آ گئے کہیں گے یا رسول اللہ یہ ہا کا کنواں میں آپ کی نظر کرتا ہوں، مجھے اپنی جائیداد سے سب سے زیادہ پسند ہے یہ کنواں، یہ سب سے بڑا کنواں ہے، دیتا ہوں آپ کو۔ آپ نے کہا یہی کیوں دے رہے؟ فرمایا حضور آپ سے سنا ہے کہ جو پسندیدہ چیز ہے وہ دے دیا۔ صحابہ لفظ سنتے تھے تو عمل کے لیے دوڑ پڑتے تھے، عمل کے لیے دوڑ پڑتے تھے کہ عمل کرنا ہے، یہ کیفیت ہوتی تھی۔ میرے دوستو اللہ اللہ، مجھے یاد آ رہا ہے حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ، حضرت جعفر طیار کے صاحبزادے ہیں، بہت امیر آدمی تھے، اللہ نے بڑی دولت دی تھی۔ حضرت علی کرم اللہ کے بھتیجے ہیں۔ کہتے ہیں میں ایک سفر پہ جا رہا تھا تو ایک سفر میں راستے میں ایک نخلستان آ گیا، کھجوروں کا باغ آ گیا، میں اس کے اندر آرام کرنے کے لیے اندر چلا گیا کہ سائے میں کچھ عرصہ بیٹھ جاؤں۔ وہاں ایک حبشی غلام تھا جو اس کی حفاظت کر رہا تھا، حبشی تھا اور باغ کی حفاظت کر رہا تھا۔ میں اندر جا کے گیا، اجازت مانگی کہ کچھ آرام کر لوں، انہوں نے کہا بیٹھیے، تشریف رکھیے، آرام سے کہا۔ میرے دوستو یہ بھی لوگ تھے کہ سائے کے نیچے بھی بیٹھنا ہے تو اجازت مانگ کے بیٹھتے تھے، یہ عمر کی زندگی تھی۔ بیٹھ گئے، کہتے اتنے دیر میں ایک گھوڑ سوار آیا، اس نے آ کر حبشی کو ایک تھیلا پکڑایا اور چلا گیا۔ جب اس نے کھولا تو 3 روٹیاں تھیں، اس میں سے 3 روٹیاں تھیں، وہ بیٹھ کے کھانے لگا۔ ابھی کھانے ہی لگا تھا کہ ایک کتا آ گیا اندر اور زبان اس کی نکلی ہوئی ہے، اس نے ایک روٹی ادھر پھینک دی، وہ جلدی سے کھا گیا۔ یہ حیران ہوا کہ اتنی جلدی کھا گیا، پھر دوسری پھینک دی، پھر تیسری پھینک دی، تینوں کا رومال جھاڑ کے بیٹھ کے کام کرنے لگ گیا۔ میں نے کہا کتنی روٹیاں ملتی ہیں دن کو؟ کہتا 3 ہی ملتی ہیں 24 گھنٹے میں، یہ میری مزدوری ہے۔ کہتا میں نے کہا کہ اب کیا کرو گے؟ کہتا اتوی ھذا الیوم، آج کا دن بھوکا رہوں گا کیونکہ اس کی ضرورت۔ کہا کہ کیوں دے دیا ہے جانوروں؟ کہا ہمارے علاقے میں کتے ہوتے نہیں ہیں، یہاں نہیں ہے، یہ کہیں دور سے آیا تھا، میں نے کہا کہ بھوکا ہے کہیں مر ہی نہ جائے، میں نے اسے دے دیا۔ حضرت عبداللہ بن جعفر کہتے ہیں کہ مجھے اس حبشی پر بڑا پیار آیا، بڑا اچھا لگا۔ میں نے پوچھا یہ باغ کس کا ہے؟ اس نے کہا شہر میں رہتا ہے آدمی، اس کا باغ ہے۔ کہتے میں اس کے پاس گیا، کہا کہ باغ بیچنا ہے تو بیچ دو۔ کہتے اس نے پیسے مانگے، میں نے پیسے دے دیے۔ میں نے کہا حبشی بھی ساتھ ہی لینا ہے، غلام بھی ساتھ ہی لینا ہے۔ اس نے کہا اتنے پیسے کا وہ ہے، اس نے وہ بھی بیچ دیا۔ میں نے دونوں لے کر واپس آیا، میں نے کہا اب تم باغ میرا ہے، تم میرے ملازم ہو، اب باغ میرا ہے۔ مالک نے آ کہہ دیا میں نے دے دیا۔ کہنے کہا اب میں نے تو خدمت ہی کرنی ہے، اس کی کروں جو آپ کی کروں، میں نے تو خدمت ہی کرنی ہے۔ فرمایا نہیں خدمت نہیں کرنی ہے، تمہیں میں آزاد کر رہا ہوں اور باغ تجھے دے رہا ہوں، سارا کچھ آزاد کر کے باغ تجھے دے رہا ہوں، جاؤ اس کا جیسے چاہے خرچ کرو۔ کہنے لگا یہ میرا ہے؟ میں نے کہا ہاں میں اعلان کر رہا ہوں کہ تیرا ہے۔ کہا اگر یہ میرا ہے تو اللہ کی مخلوق کے لیے وقف ہے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگ مجھے کہا کرتے تھے کہ عبداللہ بہت سخی ہے، مجھے سخاوت کے لیے لوگ نامزد کرتے تھے، میرا نام لے لے کے سخاوت کا کہتے تھے۔ کہتے آج مجھے اس لقب سے شرم آ رہی تھی، مجھے شرم آ رہی تھی کہ یہ مجھ سے بڑا سخی تھا، میں تو بہت کچھ رکھ کے سخاوت کرتا تھا، اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ تھے جذبے جو اسلام نے دے دیے تھے۔
اس طرح طاقت دی تھی۔ میرے دوستو صرف ایک بات ہے کہ جو حکم آئے مان لو، صرف اتنی بات ہے۔ جو جب بھی کوئی کام کرنے لگو، تجارت پہ بیٹھو، گدی پہ بیٹھو، ملازمت کی کرسی پہ بیٹھو، کسی سے لین دین کرو، دیکھو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا ہے، جو حکم ہے وہ کر لو۔ کام بھی نیکی کا ہے، کامیابی ہے۔ میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ جمعے کے لیے قرآن نے کہا نا جمعہ پڑھنے آؤ، نودی علیہ الصلاۃ فسعوا الی ذکر اللہ، جب نماز کے لیے پکارا جائے تو دوڑ دوڑ کے آؤ۔ وزر البیع، خرید و فروخت چھوڑ دو، کاروبار چھوڑ دو، قرآن کہتا ہے۔ قرآن نے بیع کہا، خرید و فروخت چھوڑ کے آؤ، جب نماز پڑھ لو تو چلے جاؤ۔ کہاں جائے گا آدمی؟ دکان پہ ہی جائے گا جہاں چھوڑ کے آیا، کاروبار پہ ہی جائے گا جہاں چھوڑ کے آیا۔ وہی بیع کا لفظ قرآن استعمال کا کہ بیع چھوڑ کے آؤ، اب واپس چلے جاؤ۔ اب قرآن بیع نہیں کہتا ہے فابتغوا من فضل اللہ، اب جا کے اللہ کا فضل تلاش کرو۔ بتا دیا کہ بیع چھوڑ کے آئے تھے، اللہ کا حکم مان لیا ہے، تو اب یہ بیع نہیں رہی، اللہ کا فضل بن گیا۔ بات اتنی سی ہے، کاروبار کرو، زندگی کا ہر کاروبار کرو، لیکن صرف یہ کہ ہر کاروبار میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرو، ان کا فرمودات سامنے رکھو۔ میرے دوستو یہی ہمارے لیے نجات ہے، نجات کا ذریعہ یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مان لے۔ یہی تھا جو بات میں نے آج کہنی تھی، بات اور طرف نکل گئی کہ 5 ہجری تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ میں، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ لوگوں زکوٰۃ دیا کرو۔ زکوٰۃ کی فرضیت کا حکم آ گیا کہ زکوٰۃ فرض ہے، اور یہ نہیں کہ تمہارا مال مانگ رہے ہیں، مما رزقناہم ینفقون، قرآن کہتا ہے جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس سے خرچ بھی کرو۔ یہ تمہارا مال نہیں ہے، ہمارا ہے، ہم نے دیا تمہیں، ہمارا ہی مال ہے، ہم ہی مانگ رہے ہیں، اور سارا بھی نہیں مانگ رہے، کچھ حصہ مانگ رہے ہیں۔ دیکھو دیکھو پھر سارا ہی پاک ہو جاتا۔ زکوٰۃ کا معنی ہی پاک ہے، زکوٰۃ کا لفظی معنی پاک کرنے والا۔ فرمایا 40 روپے ہیں، ہم نے دیے ہیں تمہیں، ہم رازق ہیں، رزق دینے والے ہم ہیں، 40 آ گئے ہیں، ایک میرے نام پہ دے دو، 39 تمہارے ہیں اور وہ پاک ہیں۔ کتنا کرم، کتنی سہولت، لیکن میرے دوستو لوگ اتنا دینے کو بھی تیار نہیں ہوتے۔ سب سے مشکل فرض جو ہے، یاد رکھ لیجئے، حج کے لیے بھی لوگ روانہ ہو جائیں گے کہ حاجی کہلائیں گے، آ کر لوگ کہیں گے حاجی اعتبار پیدا ہوگا، روزے بھی رکھ کے رکھوائیں گے لوگوں کے، افطاریاں کروائیں گے، بڑی بڑی پارٹیاں ہوں گی، سب کچھ ہوگا۔ میرے دوستو سب کچھ ہوتا جائے گا، زکوٰۃ کا مرحلہ اتنا مشکل مرحلہ ہے کہ انسان کی جیب سے نکلتا ہے، اس لیے انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ یہی مشکل مرحلہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے تو لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ بعض قبائل کہنے لگے کہ ہم رسول اللہ کو دیتے تھے، ہم حضرت صدیق اکبر کو نہیں دیں گے۔ انکار ہوا، کچھ تو نبی بن گئے، کچھ مانعین زکوٰۃ تھے، زکوٰۃ روکنے والے تھے۔ صحابہ نے کہا حضرت صدیق اکبر سے کہ امیر المومنین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، حالات خراب ہو گئے، اب کچھ پریشانی ہے مملکت کی، کچھ کئی جگہ فساد ہو گیا ہے، اب ذرا محبت سے سمجھائیے، شاید یہ سمجھ جائیں۔ فرمایا نہیں، میں زکوٰۃ ضرور لوں گا ان سے، میں زکوٰۃ ضرور لوں گا۔ لوگوں نے کہا جی وہ نماز پڑھتے ہیں، ان کی مسجدیں ہیں، اذانیں بھی ہوتی ہیں۔ فرمایا سب کچھ ہو، زکوٰۃ نہ دیں گے تو میں ان کے خلاف جہاد کروں گا۔ من یفرق بین الصلاۃ والزکوٰۃ،
جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا ابو بکر اس کے خلاف جہاد کرے گا رضی اللہ تعالی۔ جہاد ہوا، کعب بن مالک جیسا جرنیل جو زکوٰۃ دینے سے انکار ہو گیا، اسی حضرت خالد بن ولید کے ہاتھوں قتل ہوا۔ فرمایا نہیں، اللہ کا حکم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پہ کھڑے ہو کے کہا تھا کہ زکوٰۃ حق ہے، فی اموالہم حق للسائل والمحروم، تمہارے مالوں میں محروم کا اور سائل کا حق ہے۔ یہ خیرات نہیں ہے، یہ تمہارا احسان نہیں ہے، ان کا حق ہے جو تمہارے مال میں پڑا ہے، ان کو واپس کرو، ان کو واپس کرو۔ اس لیے زکوٰۃ دے کے احسان قرآن کہتا ہے لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا، اپنے صدقوں کو احسان جتا کر ضائع نہ کرو، کیوں کہ یہ حق تھا اس کا، غلطی سے تمہارے پاس آ گیا، واپس کرو اسے، جانے دو۔ زکوٰۃ دیتے تھے لوگ، پھرتے تھے، زکوٰۃ لے لے کے آتے تھے۔ میرے دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ حضور زکوٰۃ لینی کس سے ہے، دینی کیا ہے؟ فرمایا تؤخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم، مسلمانوں کے غنیوں سے، مالداروں سے لی جائے گی اور ان کے ناداروں کو بانٹ دی جائے گی۔ فیصلہ کر دیا، دینا ہے۔ میرے دوستو، زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ نہ دو گے تو مال پاک نہیں رہے گا، اور مال پاک نہ ہو تو کوئی عبادت بھی قبول نہیں ہوتی، کوئی عبادت بھی قبول نہیں ہوتی ہے۔ زکوٰۃ نکالیے گا، زکوٰۃ کا حساب کیجئے گا۔ ہمارے فقہا کہتے ہیں کہ جس کے پاس کچھ نہیں ہے، اسے خبر ہے میرے پاس زکوٰۃ نہیں ہے، وہ بھی ایک دن مقرر کر کے، رجب سے لے کر رمضان تک کوئی دن مقرر کر کے ایک دن بیٹھ کے اپنے گھر کا حساب کر لے اتنے پیسے ہیں، اور دیکھے کہ زکوٰۃ نہیں بنتی ہے تو کہے یا اللہ نہیں بنی ہے ورنہ میں دیتا۔ فرمایا اسے زکوٰۃ دینے والے کی طرح ثواب ملے گا، شرط یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ کے حضور حاضر ہو جائے۔ حساب لگائیے گا، زکوٰۃ بہت ضروری امر ہے۔ یہ زکوٰۃ کا مہینہ جا رہا ہے، یہ مہینہ زکوٰۃ کا ہے، حساب کیجئے، اپنی ایک ایک چیز کا حساب کیجئے اور دیجئے۔ یاد رکھ لیجئے، زیور پر کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ زکوٰۃ ہے، تھوڑا ہو یا بہت ہے زکوٰۃ ہے۔ لوگ بہانے کرتے ہیں کہ یہ ہو گیا ہے، یہ ہو گیا ہے۔ بہانے ٹھیک ہے کہ ہیلا بازی کرنے والے ہیلے کرتے ہیں، لیکن میرے دوستو پروردگار تو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کون ہیلا کر رہا ہے، کون خوش دلی سے دے رہا ہے۔ زکوٰۃ خوش دلی سے ادا کیجیے، غریبوں کو ادا کیجیے۔ اپنے رشتہ دار غریب ہیں ان کا زیادہ حق ہے، زیادہ حق ہے ان کا، حتیٰ کہ حقیقی بھائیوں تک زکوٰۃ دینے کا حکم ہے اگر وہ غریب ہیں۔ صرف ماں باپ کو نہیں، کہ ماں باپ کا ویسے حق ہے تمہارے اولاد مال میں سے، اولاد کو نہیں دی جا سکتی کہ اولاد کی پرورش تمہارے ذمہ ہے، باقی سب پر زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ دیجئے، اپنوں کو دیجئے، غیر کو دیجئے، کوشش کیجئے۔ میں آج بھی یقین سے کہتا ہوں کہ اگر یہ قوم زکوٰۃ پوری نکال لے تو اس قوم میں کوئی غریب نہیں رہے گا، کوئی غریب نہیں رہے گا اگر زکوٰۃ نکال لے۔ ایک بار مدینہ منورہ کی چھوٹی سی بستی غربت سے پاک ہو گئی تھی جب زکوٰۃ کا حکم آ گیا، سارے باہر نکل آئے تھے، یہاں تک صحابہ کہتے ہم زکوٰۃ لے کے پھرتے تھے، لینے والا کوئی نہیں تھا۔ یہ برکتیں ہوتی ہیں میرے دوستو، زکوٰۃ کا مہینہ ہے، زکوٰۃ ادا کیجیے۔ ایک بہانہ میں کئی دفعہ سنتا ہوں، لوگ کہتے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ نہیں دی۔ ایک بہانہ بہت چلتا ہے، بڑے حجت بازی کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، ہم کیوں نہیں؟ میرے دوستو کبھی سوچا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں دیتے تھے؟
زکوٰۃ کی شرح ہے کہ اتنا مال ہو اور سال گزر جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں تو مال رات کو آیا اور دن کو نہیں تھا. ایک اشرفی بچ گئی تھی، ایک دن رات کو بچ گئی تھی کہ صبح دے دیں گے. حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات نیند نہیں آئی، ساری رات کروٹیں بدلتے رہے. میں نے کہا یا رسول اللہ کیا کوئی تکلیف ہے، کیا وجہ ہے؟ فرمایا عائشہ ایک اشرفی بچ گئی تھی، وہ اللہ کے کسی غریب کو جانی تھی، وہ رہ گئی ہے، اس کا حق میرے پاس رہ گیا. یہ کیفیت تھی، اس لیے زکوٰۃ نہیں. زکوٰۃ وہ دیتے ہیں جو مال رکھتے ہیں، جن کے پاس ہوتا ہے، اور جو سب کچھ دے دیتے ہیں. قدموں کچھ بھی نہیں ہوتا اپنے پاس، سب کچھ دے دیتے ہیں. مولانا روم نے کسی نے پوچھا تھا کہ زکوٰۃ کتنی ہے؟ فرمایا ہرچے داری صرف کن درائے لن تنالوا البر حتی تنفقوا. کہتے میرا فتویٰ تو جو ہے جو کچھ ہے دے دو، دے دو، کیونکہ رب کو قبول ہی یہی ہے. یہی حال ہے. یہی بات حضرت صدیق اکبر نے کی تھی جنگ تبوک میں کہ کمبل اوڑھ کے آ گیا تھا، قمیض بھی اتار کے لے آئے تھے. کمبل یہ تھا اثار ان کا. ہمیں تو 40واں حصہ کہا گیا کہ 40واں حصہ دینا ہے. میرے دوستو بھولیے نہیں، یہ زکوٰۃ کا مہینہ ہے. اس مہینے میں حساب کیجئے، شعبان آ رہا ہے، شعبان میں کیجئے، شعبان آ گیا، شروع ہو گیا، اور رمضان کے میں کیجئے. رمضان تک یہ زکوٰۃ کا حساب ہونا چاہیے. قانون یہ ہے کہ ایک دن مقرر کر لیجئے جو ہر سال اسی دن حساب کیجئے تاکہ پورا سال گزر جائے. رمضان کی 4 تاریخ مقرر کی ہے تو ہر سال 4 تاریخ کو حساب کیجئے. 5 مقرر کی ہے تو ہر سال 5 کو حساب کیجئے، اور جو زکوٰۃ ہے وہ دیتے جائیے. یہ ہے کہ اکٹھی دینی ہے تو اکٹھی دے دیجئے، اگر بانٹ کے دینی ہے تو بانٹ کے دے دیجئے، لیکن اگلی زکوٰۃ آنے سے پہلے پہلے دی جانی چاہیے، ہو جانا چاہیے. زکوٰۃ کا مال گھر میں نہیں رہنا چاہیے، اس سے کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی ہے. اور کوئی بہانہ نہ کیجیے میرے دوستو، اللہ کے راہ پہ قربان کرنے کے جذبے سیکھیے. ہمیں تو 40واں حصہ مانگا ہے، وہ تو سب کچھ دے دیتے تھے، سب کچھ دے دیا کرتے تھے. پھر خودداری آتی ہے. یاد رکھ لیجئے خودداری آتی تب ہے جب لوگوں کی محتاجیاں دور ہو جاتی ہیں. غربت قاد الفقر ان یکون کفر، حدیث مبارک ہے. فرمایا مجھے ڈر ہے کہ غربت کہیں کفر نہ کروا دے. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما